اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ اور طالبات، امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اپنے گھروں میں محفوظ ہوں گے۔ کل جو ہے وہ ہم لوگوں نے اپنا کوشچن نمبر 3 پریپیئر کیا تھا، اس میں میں آپ کو بتا دیتی ہوں، ریوائز کروا دیتی ہوں کہ ہم نے کیا پڑھا تھا۔ اس میں ہم نے 2 طرح کے انسانوں کے بارے میں پڑھا تھا۔ ایک شخص وہ جس کی نظر اس دنیا کے فائدے میں ہے، وہ جائز اور ناجائز کام کرے گا جس میں اس کو فائدہ حاصل ہو رہا ہوگا۔ وہ آخرت کی زندگی کو بھول کر دنیاوی زندگی میں مگن رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا شخص وہ ہے جس کے دل میں خدا کا خوف ہوتا ہے، وہ ہر وقت اپنی آخرت کو یاد رکھتا ہے۔ ایسے شخص کے دل میں اگر کبھی خیال آ جائے کہ وہ ناجائز طریقے سے کامیابی حاصل کر لے، تو اس شخص کی نظر اس آنے والے وقت کی طرف اٹھ جاتی ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں حاضر ہو کر اپنے ہر اعمال کے لیے جوابدہ ہوگا۔ یہی خیال اسے دنیاوی لذت کو چھوڑ کر آخرت کے فائدوں کی طرف مائل کرنے میں مدد دیتا ہے۔ جی، کل ہم لوگوں نے یہی پڑھا، کوشچن نمبر 3 میں ہم لوگوں نے اس بات کے بارے میں پڑھا تھا۔ آج جو ہے وہ ہم کوشچن نمبر 4 ریڈی کریں گے، اور ٹاپک کا نام ہے عقیدہ آخرت، شجاعت اور استقامت اور اثار کا محرک۔ میرے ساتھ آپ جو ہے ان کی میننگ لکھ لیں۔ شجاعت ہوتا ہے بہادری، استقامت ہوتا ہے ثابت قدمی، اثار ہوتا ہے قربانی کرنا، ٹھیک ہے۔ اس ٹاپک میں ہم پڑھیں گے کہ ہمارے نبیوں نے کس طرح اسلام کو حاصل کرنے کی خاطر جو ہے وہ قربانیاں دیں، کس طرح بہادری کا مظاہرہ پیش کیا، کس طرح انہوں نے ثابت قدمی دکھائی، ٹھیک ہے۔ چلیں پڑھتے ہیں، پیج نمبر 8 آپ اوپن کر لیں۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیوں کر آگ میں کود پڑے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام چھوٹی سی عمر میں کس طرح قربانی کے لیے تیار ہو گئے؟ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں آخر کیا بات تھی کہ جس کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسین محلات اور شاہانہ زندگی کے بجائے باندھ کی چارپائی اور کھجور کی چٹائی کو قبول کیا؟ محلات ہوتا ہے محل کی جمع، یہ شاہانہ زندگی بادشاہوں کی طرح گزارنے والی زندگی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہوں کی طرح زندگی گزار سکتے تھے، لیکن انہوں نے ایسی زندگی کو ترجیح نہیں دی بلکہ بہت سادہ زندگی بسر کی۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے ہمارا، انصاف کہاں اطمینان بخش جواب۔ اس دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو دولت کے نشے میں چور ہیں، غرور و تکبر میں مبتلا ہیں، انسانوں پر ظلم ڈھاتے ہیں، یعنی وہ دنیا کے نشے میں گم ہیں، دنیا کی رنگینیوں میں جو ہے وہ مگن ہیں، لوگوں کا حق مارتے ہیں، حتیٰ کہ یتیموں اور بیواؤں تک کے مال و جائیداد ہڑپ کر جاتے ہیں۔ یتیموں کا اور بیواؤں کا مال بھی ہڑپ کر جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ان پر قبضہ کر لیتے ہیں، ان سے مال چھین لیتے ہیں۔ اور دوسری جانب وہ لوگ ہیں جنہوں نے دفاعی وطن کی خاطر، یعنی وطن کی دفاع کی خاطر، قیام صداقت اور انسانی بقا کی خاطر ظلم و سنگ دل حملہ آوروں اور چوروں لٹیروں کے خلاف جہاد کیا۔ کچھ وہ لوگ ہیں جنہوں نے فاقہ کشی میں زندگی گزاری، بھوک اور خوف کی آزمائش کا سامنا کیا، لیکن نہ کسی کا حق مارا، نہ کسی سے زیادتی کی، بلکہ خود دکھ سہ کر دوسروں کو آرام پہنچایا، خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھانا کھلایا، اور حتی المقدور زندگی بھر انسانیت کی خدمت کرتے رہے۔ حتی المقدور کا مطلب ہوتا ہے جہاں تک ممکن ہو سکے، میرے ساتھ آپ لکھ لیں، جہاں تک ممکن ہو سکے۔ دیکھیں، ایسے لوگ بھی دنیا میں شامل ہیں جو کہ خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھانا کھلاتے ہیں، دوسروں کی خوشیوں کا خیال رکھتے ہیں، ان کو ہر طرح سے جو ہے وہ خوش رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ایک طرف وہ لوگ ہیں جو کہ دوسرے لوگوں کا حق مارتے ہیں، ان پر ظلم و زیادتی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے ہم پڑھیں گے کہ ان سب کا صلہ کہاں ہے۔ ایک مومن کے پاس اس کا یقینی جواب یہی ہے کہ آخرت کے گھر میں جو ابدی ہے، ابدی ہوتا ہے ہمیشہ رہنے والی جگہ، ٹھیک ہے۔ ایک مومن کے پاس اس کا جواب ہے کہ وہ آخرت کے گھر میں اس کو اس کا اجر ملے گا۔ اب آپ جو ہے وہ نیکسٹ پیج پر آ جائیں، جی پیج نمبر 9 پہ آپ آ جائیں۔ یہاں پوائنٹ لکھا ہوا ہے، عقیدہ آخرت، سچا سہارا اور امید کی کرن۔ عقیدہ آخرت ایک مسلمان کا بہت بڑا اور سچا سہارا ہے۔ بے شک جو عقیدہ آخرت ہے، آخرت پر رکھنے والا جو یقین ہے، وہ ایک مسلمان کا بہت بڑا اور سچا سہارا ہے۔
اس دنیا میں کتنی ہی دشواریاں اور ناکامیاں ہم اس امید پر گوارا کر لیتے ہیں کہ آئندہ زندگی میں ان کی تلافی ہو جائے گی۔ ہم دنیا میں بہت سی تکلیفات، بہت سی مصیبتیں، بہت سی مشکلات کو جو ہے وہ سامنا کر لیتے ہیں، ان کو برداشت کرتے ہیں، صبر کا جو ہے وہ مظاہرہ پیش کرتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں آخرت میں اس کا اجر ملے گا، ٹھیک ہے۔ اگر آج یہ عقیدہ ختم ہو جائے تو زندگی میں مایوسی چھا جائے گی۔ لاکھوں لوگ خودکشی کر لیں، بھوکے دولت مندوں کے کپڑے نوچ لیں اور دنیا کا امن دھرم برہم ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ یہاں تک جو ہے وہ ہمارا ٹاپک کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ آپ کوشچن نمبر 4 کو دیکھیں۔ تعمیر سیرت کے سلسلے میں عقیدہ آخرت کے کردار پر ایک مستقل مضمون تیار کریں۔ تو اس کا آنسر آپ کو جو ہے وہ پیج نمبر 7 پر ملے گا۔ پیج نمبر 7 اوپر کریں، اس میں آپ کو پوائنٹ نظر آ رہا ہے، تعمیر سیرت میں عقیدہ آخرت کا کردار۔ تو اس میں جو ہم لوگوں نے پوائنٹ شامل کرنے ہیں وہ یہ ہیں۔ یہاں سے آپ کا کوشچن آنسر شروع ہوگا، 4 لانگ کوشچن۔ عقیدہ آخرت نیکی کی بنیاد، عقیدہ آخرت اعلیٰ کردار کی تشکیل کا ذریعہ۔ آگے نیکسٹ پیج نمبر 8۔ عقیدہ آخرت شجاعت، استقامت اور اصرار کا محرک، انصاف کہاں اطمینان بخش جواب، اور ہے پیج نمبر 9 پر۔ عقیدہ آخرت سچا سہارا اور امید کی کرن۔ یہاں تک آپ کا جو ہے وہ 4 لانگ کوشچن کا آنسر ہے، لگا لیں آپ میرے ساتھ جی۔ اسٹوڈنٹس ہمارے جو ہیں وہ 4 کوشچن یہاں پر دیے ہوئے ہیں، چاروں کمپلیٹ ہو چکے ہیں۔ نیکسٹ انہوں نے دی ہوئی ہے خالی جگہ پر کریں۔ اپنے ہاتھوں میں پینسلیں پکڑ لیں جی۔ پہلی ہے، دوسری زندگی میں جس دن سب لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گے اسے ڈیش کہتے ہیں، اسے حشر کہتے ہیں۔ میرے ساتھ لکھ لیں، حشر، لکھ لیا۔ آگے دوسرا ہے، نامہ مال میں انسان کے چھوٹے بڑے تمام ڈیش درج ہوں گے، اعمال درج ہوں گے۔ اس میں آپ نے لکھنا ہے اعمال۔ تھرڈ پہ آ جائیں، جس اللہ نے انسان اور کائنات کو پہلی دفعہ پیدا کیا اس کے لیے ڈیش مرتبہ پیدا کرنا زیادہ آسان ہے، یعنی دوسری مرتبہ پیدا کرنا زیادہ آسان ہے۔ یہاں آپ لکھیں گے دوسری۔ فورتھ پر آ جائیں، آخرت کی جواب دہی کا احساس انسان کو ظلم و برائی سے روکنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ یہاں پر آپ لکھیں ذریعہ۔ پھر آگے ہے، عقیدہ آخرت ایک مسلمان کا بہت بڑا اور سچا ڈیش ہے، یعنی سہارا ہے۔ آپ یہاں پر لکھیں گے سہارا۔ دوبارہ سے آپ کا فلنگ دی بلینکس اپنی دیکھ لیں۔ پہلی میں آئے گا حشر، دوسری میں آئے گا اعمال، تیسری میں آئے گا دوسری، فورتھ میں آئے گا ذریعہ، اور ففتھ میں آپ نے لکھنا ہے سہارا جی۔ یہاں پر آج جو ہے وہ آپ کا چیپٹر کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ چکی ہوگی، لیکن اگر کہیں آپ کو کوئی بھی مشکل درپیش ہو تو آپ جو ہے وہ کمنٹس کے ذریعے ہمیں بتا سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اپنا خیال رکھیں اور اپنے گھروں میں محفوظ رہیں۔ اللہ حافظ۔